یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے، باقی 6 ایک ماں سے اور 4 2 لونڈیوں سے تھے۔ حقیقی بھائی ان سے حسد نہیں کرتا تھا، وہ عمر میں ان سے چھوٹا تھا، باقی سب ان سے حسد کرتے تھے، اور اس حسد کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام ان سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ اسی طرح بنیامین سے بھی انہیں بہت لگاؤ تھا، مطلب یہ کہ ان دونوں سے انہیں زیادہ محبت تھی، اور محبت میں کمی بیشی کوئی بری چیز نہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں عدل سے ضرور کام لیں۔ غرض یعقوب علیہ السلام کو ان دونوں سے زیادہ محبت تھی، ان کا دل ان کی طرف زیادہ مائل تھا، یہاں تک کہ لمحہ بھر بھی انہیں نظروں سے اوجھل نہیں کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کھیل کے لیے نکلتے تو یعقوب علیہ السلام فرماتے، یوسف کو یہیں چھوڑ دو، گویا ہر وقت ان کا پہرا دیتے تھے۔ اللہ تعالی سورہ یوسف آیت 6 میں فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا، اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی آپ کو منتخب کر لیا اور تمام بھائیوں سے آپ کو چن لیا، اور یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں سے آپ کا انتخاب کیا، اور اس دور کے لوگوں میں سے آپ کو نبوت دینے کا ارادہ کیا۔ مزید یہ کہ وہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے، اور آیت میں جس نعمت کا ذکر ہے اس سے مراد نبوت کی نعمت ہے، اور یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 7 اور 8 میں فرماتے ہیں، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سری غلطی میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق سوال کیا تو یہ مکمل صورت انہیں قصہ سنانے کے لیے نازل ہوئی، جبکہ بنی اسرائیل کو یہ مکمل قصہ معلوم نہ تھا، اور جو معلوم تھا وہ بھی تحریف شدہ تھا۔ قرآن ان کی اس تحریف کو واضح کرنے کے لیے بھی نازل ہوا، اور جو بھی بنی اسرائیل کا شخص یا کوئی اور اس کے متعلق پوچھے گا اس کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے، جبکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ اپنے باپ کے اس عمل پر اعتراض کیا، اور یقیناً یہ ایک بہت برا گمان تھا۔ ضلال کا معنی گمراہی ہوتا ہے، لیکن کبھی خطا پر بھی بولا جاتا ہے، اور انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور سوچ بچار کے بعد یوسف علیہ السلام کے قتل کی تجویز طے ہوئی۔
اللہ ताला आयत 9 में फरमाते हैं, اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. यूसुफ को तो मार ही डालो या इसे किसी नामालूम जगह फेंक दो कि तुम्हारे वालिद का रुख सिर्फ तुम्हारी तरफ ही हो जाए, इसके बाद तुम नेक हो जाना. मतलब ये कि वो आपस में कहने लगे यूसुफ को कत्ल कर दो. इस पर बड़े भाई यहूदा ने मुदाखलत की और कहा कत्ल बहुत संगीन जुर्म है. इस पर वो बोले तब फिर इसे कहीं गायब कर दो ताकि बाप की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाए और यूसुफ वाली रुकावट खत्म हो जाए. देखिए कैसी सोच है, पहले बुराई करेंगे फिर तौबा करेंगे और नेक बन जाएंगे. भला क्या ऐसा आदमी जो बुराई इस नियत से करता है बाद में तौबा कर लेगा, क्या उसकी तौबा कबूल होगी? उलमा फरमाते हैं तौबा का दरवाजा खुला है. अल्लाह ताला रात के वक्त सदा देता है कि दिन को बुराई करने वाले तौबा कर ले और दिन को आवाज देता है रात को बुराई करने वाले तौबा कर ले. कोई तौबा का दरवाजा बंद नहीं कर सकता. यहां तक कि इंसान जितनी बार भी गुनाह करके तौबा करे अल्लाह कबूल करता है. इसलिए अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली. ताहम इस बात से डरना चाहिए कि अगर गुनाह करने के बाद तौबा का मौका ही न मिले और मौत आ ले तो क्या होगा. ये बात निहायत ही खौफनाक है कि तौबा का मौका ही न मिले. अल्लाह ताला आयत नंबर 10 में फरमाते हैं, قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. उनमें से एक ने कहा यूसुफ को कत्ल तो न करो बल्कि इसे किसी अंधे कुएं की तह में डालाओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए. अगर तुम्हें करना ही है तो यूं करो. यहूदा ने उन्हें कत्ल से रोका और कहा कवासिम के रास्ते में अमूकी नाम का कुआं है, इसे उसमें डाल दो. कोई गुजरता हुआ काफिला इसे उठा ले जाएगा. इससे नजात ही पाना चाहते हो तो ये काम करो. सब ने इस बात से इत्तिफाक किया. अब अपने बाप के पास गए. बाप से उन्होंने जो कहा आयत 11 और 12 में आता है, قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. उन्होंने कहा अब्बा आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते, हम तो इसके खैर खा हैं. कल आप जरूर इसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं. याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात के जवाब में जो कुछ कहा आयत नंबर 13 और 14 में उसका जिक्र मौजूद है. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. याकूब ने कहा इसे तुम्हारा ले जाना मुझे तो सख्त सदमा देगा और मुझे ये भी खटका लगा रहेगा कि तुम्हारी गफलत में इसे भेड़िया खा जाए. उन्होंने जवाब दिया कि हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए. वहां भेड़िए कसरत से थे, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम डरते थे. बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजने पर रजामंद हो गए. अल्लाह ताला आयत 15 में फरमाते हैं, فلما ذهبوا به وأجمعوا أن
يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے راستے میں یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا، برا بھلا کہا، اور ایسا کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی کیونکہ وہ تو قتل کے درپے تھے۔ آخر کار کنویں کے پاس پہنچے اور مشورے کے مطابق انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے، یعنی پانی میں نہ گرے، آپ اس پتھر پر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بہت جلد آپ کنویں سے نکلیں گے اور انہیں ان کے اس گھناؤنے فعل کے بارے میں بتلائیں گے، اور انہیں اس بات کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ ایسا وقت بھی آئے گا۔